کہ وہ کون سے صنم کدے ہیں، وہ کون سے بت خانے ہیں جو ہم نے اپنے وجود میں، اپنے دل میں تعمیر کر رکھی خواہشات ہیں جو ہماری آنکھوں میں بسی ہیں کہ فریب سود و زیاں، کہ تجھے نفع اور نقصان کے فریب میں تو پڑ گیا، کے ساتھ مقابلے بازی میں آ گیا۔ ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے جو ہر وقت ہم کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ہم سے امیر کیوں ہو گیا، دوسرے ہم سے غریب، دوسرے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ حسد کی وہ آگ جو ہمارے بچپن سے ہمارے وجود میں جلنا شروع ہوتی ہے کہ آخر تک بجھ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فریب سود و زیاں میں پڑ گیا۔ سود کہتے ہیں فائدے کو، زیاں کہتے ہیں نقصان۔ یہ نفع و نقصان کا کھیلنا ایک فریب کی طرح ہے۔ اس فریب نے تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، تو اس فریب سے باہر نہیں نکل پا رہا، یہ ایک بت خانہ بن گیا، تو اس کی پرستش میں مبتلا ہے۔ تو اپنے نفع و نقصان کے کھیل میں لوگوں سے آگے بڑھنے اور لوگوں کو پچھاڑنے میں پڑ گیا ہے، اور اصل مقصد جو ہے تیری نظر سے بت خانے کو توڑنا چاہتا ہے، اس پہ ضرب لگانا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کا فریب کو ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پہ آ جا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اور اللہ ہی مالک ہے۔ یہ نفی ہے، یہ اثبات ہے، اور الہ میرا وہی ہے، میں اسے معبود مانوں گا اور اپنی اس کی بندگی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت دنیا ہے یہ اصل میں بتانے وہم و گماں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نظم ہے علامہ اقبال کی جس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کو ہی موضوع بنا لیا علامہ اقبال نے۔ آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس نظم میں ایک شعر آتا ہے جو شعر بہت خوبصورت ہے اور عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ہم آج کے زمانے میں خواہش کے پرستار ہیں، اور اپنی خواہش کے تابع ہوتے ہوتے اب تو مقام ایسا آنے لگا ہے کہ لگتا ہے ہم خواہش ہی کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارا معبود ہی خواہش بن گئی ہے، ہمارا دن رات صبح و شام اسی تلاش میں سرگردہ ہیں کہ کسی طرح ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق، اور بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ واقعہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو علاقے کے لوگ تھے، یعنی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہائش پذیر تھے، وہ ایک کسی دن اپنے علاقے سے باہر گئے ہوئے تھے سارے کے سارے لوگ، اور پیچھے وہ تمام بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور تمام بتوں کو توڑ دیا، اور آخر میں وہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو سب تمہارے خدا ہیں، بھلا ان کے اوپر کسی کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ تو وہ سب لوگ لاجواب ہوئے، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اسی نے توڑے ہوں گے، تو یہ سب سے بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، تو اس نے ہی باقی بتوں کو توڑا ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو بت ہے، یعنی پتھر کا بنا ہوا بت، وہ باقی بتوں کو توڑ دے؟ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کمال مہارت کے ساتھ اپنی آرگیومنٹیٹیو ایبلٹی کے تحت وہ فرمایا کہ اگر ایک پتھر جو ہے وہ کسی طرح کے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو تم پھر اسے خدا کیوں کر مانتے ہو؟ یہ ایک بہت بڑا واقعہ جو سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، قرآن مجید میں، اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بت شکن کے طور پہ کیا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یعنی آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک بت پرستی کا دور ہے۔ کہیں ہم خواہش کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں ہمارے مقاصد، ہمارے ایمبیشنز، ہمارے بہت بڑے بڑے آبجیکٹیوز، دور کے گول، لمبی لمبی امیدیں، یہ وہ تمام بت ہیں جو ہمارے دل میں کھڑے ہیں، ہمارے وجود میں کھڑے ہیں، جس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ ہمارے دن رات صبح و شام اسی میں صرف ہو رہے ہیں کہ ہم ان خواہشات کے بتوں کی پوجا کر سکیں۔ تو علامہ اقبال اس پہ چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ جہاں پہ بھی تم صنم کدا قائم کر دو گے، بت خانہ قائم کر دو گے، چاہے تمہاری خواہش کا ہو، چاہے وہ تمہاری کسی بھی اور تعبیر کا ہو، تمہارے کسی آبجیکٹیو یا گول کی صورت میں ہو، جہاں صنم کدا ہوگا وہاں پہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے، لا الہ الا اللہ کا جو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر جو عمل ہے، لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے، یہی تمہیں اگر وجود میں راسخ ہوگا تو اس صنم کدے سے نکال سکتا ہے، ورنہ تم اسی صنم کدے میں جیو گے، اسی بت خانے میں مرو گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی یہ کہ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، یعنی لا میں نفی ہے اور اللہ میں اثبات ہے، اور اگر یہ نفی اثبات آپ کے اندر آ جائے تو پھر الہ
یعنی معبود صرف اللہ کی ذات بنتی ہے. یہی وہ کلمہ ہے جو بت خانوں کو توڑتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے صنم کدے ہیں، وہ کون سے بت خانے ہیں جو ہم نے اپنے وجود میں اپنے دل میں تعمیر کر رکھے ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں جو ہماری آنکھوں میں بسی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فریب سود و زیاں، کہ تجھے نفع اور نقصان کے فریب میں تو پڑ گیا ہے، تو لوگوں کے ساتھ مقابلے بازی میں آ گیا. ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے جو ہر وقت ہم کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ہم سے امیر کیوں ہو گیا، دوسرے ہم سے غریب کیسے رہ گئے، ہم دوسرے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. حسد کی وہ آگ جو ہمارے بچپن سے ہمارے وجود میں جلنا شروع ہوتی ہے کہ آخر تک بجھ نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فریب سود و زیاں میں پڑ گیا. سود کہتے ہیں فائدے کو، زیاں کہتے ہیں نقصان کو. وہ کہتے ہیں یہ نفع و نقصان کا کھیلنا ایک فریب کی طرح ہے. اس فریب نے تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، تو اس فریب سے باہر نہیں نکل پا رہا، یہ ایک بت خانہ بن گیا، تو اس کی پرستش میں مبتلا ہے. تو اپنے نفع و نقصان کے کھیل میں لوگوں سے آگے بڑھنے اور لوگوں کو پچھاڑنے میں پڑ گیا ہے، اور اصل مقصد جو ہے تیری نظر سے ہٹ گیا ہے. اگر اس بت خانے کو توڑنا چاہتا ہے، اس پہ ضرب لگانا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کا فریب کو ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پہ آ جا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اور اللہ ہی مالک ہے. یہ نفی ہے، یہ اثبات ہے، اور الہ میرا وہی ہے، میں اسے معبود مانوں گا اور اپنی اس کی بندگی کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت دنیا ہے یہ اصل میں بتان وہم و گماں ہے. یعنی یہ جو مال و دولت ہے اس کا بت اصل میں تیرا وہم ہے. کوئی شخص تیرے اندر اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی فلاح سے زیادہ تیری فلاح چاہتا ہو. کوئی شخص ان پیسوں کی بنیاد پہ تجھے عزت نہیں دے رہا جسے تو نے عزت سمجھ لی ہے. اس کو تو نے بت بنایا ہوا ہے، اس بت کو توڑ دے. اور اس کو توڑنے کے لیے بھی جو چیز تیرے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ سے ختم ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر تو زمان و مکان، وہ تیسرا بت ہے جس میں تو قید ہو گیا ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ یہ وقت کی قید میں ہوں، اور پھر وقت کی قید مجھے پیدا کر رہی ہے، وقت کی قید مجھے مار رہی ہے. تو کبھی ایگنوسٹک ہو رہا ہے، کبھی ایتھسٹ ہو رہا ہے. تیرا خیال صرف زمان و مکان میں مقید ہو گیا ہے. یہ زمان اور یہ مکان کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے لا الہ الا اللہ. یعنی جب اللہ نے کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض، تو زمان کو نور کی نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو مکان کو اللہ کے ساتھ نسبت کیوں نہیں دے پا رہا؟ یہ زمان اور مکان اگر اللہ نے بنائے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے زمان و مکان کو لا الہ الا اللہ پہ کیسے مقدم کر دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں اس بت کو توڑ دے، زمان و مکان کے بت کو توڑ، مال و دولت دنیا کے وہم و گما کو توڑ، فریب زود و زیاں کو توڑ، متاع غرور کو توڑ. اور یہ کیسے توڑوگا؟ جب تو ابراہیم کی سنت پہ آ جائے گا، جب تو بت شکن ہو جائے گا، تو اپنی خواہشوں کے بتوں کو توڑ دے گا. جیسے قرآن مجید میں آیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو جب خواہشیں خدا بن جائیں، جب بتان وہم و گما دل میں گھر کر لیں، جب مال و دولت دنیا آنکھوں میں بس جائے، اور جب خیرت جو ہے ہماری جو عقل ہے وہ زمان و مکان کی قید میں قید ہو کر اس سے باہر نہ سوچ پائے اور نہ دیکھ پائے، تو تب پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. کہ ایک ابراہیم چاہیے اس دور کو بھی، اس انسان کو بھی، جو وہ واپس آئے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور جہاں بت خانہ تعمیر ہے اس پہ ایسی ضرب لگائے کہ تمام بت پاش پاش ہو جائیں، اور توحید کی نکھری ہوئی روشنی تمہارے دلوں میں داخل ہو، اور تمہیں خدا کا شعور میسر آ سکے کہ اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا تھا، اس نے تمہیں نیابت الہی بخشی تھی، اس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، اس نے تمہیں خودی سے بخشا کے ساتھ نوازا تھا، اس نے تمہارے اندر آرزو پیدا کی تھی، اس نے تمہیں محبت کا جوہر دیا تھا، اس نے تمہیں عشق کی تیغ دی تھی، اس نے تمہارے اندر سوال کرنے سے، سوالی بننے سے منع کیا تھا، تمہیں جواب دینے والا بنایا تھا، تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا تھا. تو اس تمام خودی کی طرف کیسے آ سکتے ہو جب تم لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ؟ کیونکہ یہی ہے خودی کا سر نہاں، راز ہے. سر کہتے ہیں راز کو، یہ خودی کا راز ہے، نہاں سامنے نظر آنے والا راز، کہ لا الہ الا اللہ. کہ پہلے نفی کرو کہ کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہے. تو نفی اس بات کے ساتھ پھر اسے معبود مانو کہ جب اللہ ہی ہے تو وہی میرا الہ ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا معبود ہے، اور یہ بندگی کا راز ہے. تو خودی اصل میں بندگی ہے، بندگی کا جوہر ہے. خودی اصل میں ایک نقطہ نور ہے. خودی اصل میں زندگی کا شرر ہے، حیات ہے، خود حیات ہے کہ ایک حیات کیسے گزارنی ہے، وگرنہ حیات پوری کی پوری ایک واحیات نمونے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے اس کلام سے آپ میں ایک ذوق
ذوق پیدا ہوگا کہ آپ اقبال کی شاعری کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پہ توجہ دیں اور اس کو آج کے دور میں بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے کیا جو اقبال 1938 سے پہلے کہہ رہے تھے وہ کہیں آج 2024 میں بھی ویسے ہی موجود تو نہیں. کیا وہ بتان ختم ہو گئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں؟ اسے اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں کیا کمی ہے؟ کیا انسان نے اپنے آپ کو نائب خدا سمجھ لیا ہے؟ کیا اس نے مان لیا ہے؟ کیا اس نے اللہ کے حکم پہ چلنے کی ٹھان لی ہے؟ کیا اس نے خود کو بندہ اور خدا کو خدا مان لیا ہے اور ان بتان کو توڑنے پہ تیار ہے؟ کیا اپنے وقت کے ابراہیم کا انتظار وہ کر رہا ہے؟ کیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.